الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ پروردگار سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف حمد ثنا کے بعد درود و سلام سرور کونین علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، ماہ رواں رجب کا مہینہ ہے، آنے والا ماہ وہ شعبان المعظم کا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو غالباً جس کی آج 25 تاریخ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے نوازا۔ میں اس مختصر وقت میں جس میں تقریباً 25 منٹ باقی ہیں، اس واقعہ کی تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں اس واقعہ معراج کو بیان کرنے کی ترتیب ہے، چونکہ یہ ایک معجزہ ہے اور معجزے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا،
تو یہ کسی چیز کی معجزے میں ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان نے منگوایا تو ایک آنکھ جھپکنے میں وہ شخص لے آیا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ ایک شخص کو جو مخلوق ہے اللہ اس کو کسی علم سے نواز دے تو وہ ایسا کام کر دے جو مہینوں میں کام نہ ہو سکے، آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس کو سلیمان کے پاس لے آئے۔ تو یہ بھی اللہ کے اس علم سے اس شخص نے کیا جو اس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ تو اللہ کے علم کی وسعتوں کو کوئی نہ سمیٹ سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے۔ ایسے خدا نے اپنے حبیب کو یہ معجزہ دیا کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہاں سے 7 آسمان اور اس کے اوپر تک اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو ان نشانیوں میں ایک یہ بھی نشانی تھی کہ عالم مثال میں، عالم تمثیل میں اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے، اس امت کی عبرت کے لیے اپنے حبیب کو ان لوگوں کی سزائیں دکھائیں جو دنیا میں گناہ کرتے تھے۔ میں نے سارے واقعہ سے ان 9 افراد کا انتخاب کیا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کے سزا، اللہ کے عذاب سے دوچار دیکھا ہے۔ اور چونکہ واقعاتی تقریریں کرنا، لمبے لمبے واقعات بیان کرنا، اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہمیں کہ سننے والوں کے لیے مفید ہو۔ تو میں اس واقعہ سے اس نچوڑ کو بیان کروں گا کہ جس سے میرے لیے، آپ کے لیے، سننے اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی سبق موجود ہو، تاکہ خطاب تقریر کا کوئی سننے والوں کو فائدہ ہو جائے۔ یہ ویسے کہ وہ براق کیسا تھا، کہاں سے اٹھے، کس آسمان پہ گئے، کیا کیا ہوا، اور بشر ہو کر گئے، نور ہو کر گئے، اور کتنے سفر میں، کتنے وقت میں گئے، یہ علمی بحثیں ہیں، یہ کتابوں میں رہنی چاہیے، یا اہل علم کی بحث ہے، ایک عام سننے والوں کی یہ بحث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کی معیت میں مکے سے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہم چلے۔ جس طرح کعبہ اور اس کے گرد برآمدے یہ مسجد حرام ہے، اسی طرح بیت المقدس، اس کے گرد جو برآمدے ہیں اس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا سفر زمینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا جبریل کی معیت میں، چلتے چلتے اللہ نے مجھے کچھ ایسے لوگ دکھائے کہ جن کے سروں کے نیچے پتھر تھے اور اوپر سے ملائکہ پتھروں سے ان کے سروں کو کچل رہے ہیں، ان کے سروں کو کچل رہے ہیں، اور ان کے سر پھٹ جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شخص اسی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب مسجد میں اذان ہو جاتی تھی اور مؤذن اللہ کے بندوں کو نماز کی طرف پکار کر کہتا تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، یہ فلاح کا راستہ ہے۔
تو ان لوگوں کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ بھاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طبع مسجد کی طرف جانے کو چاہتی نہیں تھی، ان کی طبیعت پر بوجھ آتا تھا۔ آپ کبھی بے نماز کو دیکھیں کہ آپ اس کو کبھی یہ کہیں کہ اذان ہو چکی ہے، چلو بھئی اللہ کے گھر میں، ہزار بہانے تراشے گا۔ کبھی کہے گا میرے کپڑے صاف نہیں، کبھی کہے گا مجھے ضروری کام ہے، کبھی کہے گا یہ دو چار گاہک ہیں اس کو فارغ کر کے آتا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نمازی کو دیکھیں، جو ہی اذان ہوتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی روح تڑپنے لگتی ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور جب تک وہ نماز کو ادا نہ کر لے اپنے سر پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کا جی نہیں لگتا۔ اور بڑے دنیا میں با کمال لوگ ہیں جن کا سجدوں میں جی لگتا ہے، جن کا نمازوں میں جی لگتا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صلحاء کا کام ہے، یہ اہل نظر و فکر اور اہل تقوی کا کام ہے کہ اللہ ان کو نماز میں سکینت عطا فرماتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ بڑے تیزی سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے ایمان کی شہادت دے دو، ان کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور اذان جن طبیعتوں پہ گراں گزرے، نماز کا وقت جن طبیعتوں پہ بھاری ہو، ان کے نفاق کی گواہی دے دو۔ آپ فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے چلے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ کانٹے چگ رہے ہیں اونٹوں کی طرح اپنے منہ سے، خاردار جھاڑیوں میں منہ مار رہے ہیں اور کانٹے چگ رہے ہیں، اور ان کے منہ میں آگ کے انگارے دیے جا رہے ہیں، ان کے منہوں میں آگ کے انگارے دیے جا رہے ہیں، اور وہ اونٹوں کی طرح خاردار جھاڑیوں کو چر چگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل اتنی سخت سزا کہ ان کے منہوں میں پتھروں کو جلا کر ان کے منہوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مالدار ہیں جن پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی لیکن وہ ادا نہیں کرتے تھے، جن کو وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج مالدار، زردار، سونے اور چاندی کا مالک، زمینوں کا مالک، باغات کا مالک، وہ اس بات پر تو بڑا خوش ہے کہ میرے پاس لمبی چوڑی زمینیں ہیں، میرے پاس بے پناہ باغات ہیں، میرا گھر سونے چاندی سے لدا پھندا ہوا ہے، اور میرے کاروبار، میری تجارت بڑی لمبی چوڑی ہے، اور میرے پاس نقدی بہت ہے، اس بات پر تو بڑا خوش ہے۔ لیکن اے کلمہ گو مسلمان، یہ بھی دھیان کر کے اس سب چیز کا تجھے حساب دینا ہوگا۔ لیکن اگر زکوٰۃ اس سے احتیاط کے ساتھ ادا کر دی جائے تو اللہ تیرے اسی مال کو تیری نجات کا سامان بنا سکتا ہے۔ اب میں بھی، آپ بھی، ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، دکاندار بھی بیٹھے ہیں، مالدار بھی بیٹھے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنی فصلوں کا عشر کس احتیاط سے ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اپنے مال کو جو گردش کر رہا ہے، ہر روز بڑھ رہا ہے، اس مال سے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ پچھلی توبہ کریں، آگے سے اللہ سے معاملہ کریں کہ یا اللہ اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ میں حقداروں کے پاس پہنچاؤں گا۔ حقداروں کے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے بڑی لمبی جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے
کہ وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ تمہارے خزانے، یہ رہے تمہارے خزانے. قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جاؤ اس کو گرم کر کے آگ میں تپا کر لاؤ، ان کے سونے کو، ان کی چاندی کو، ان کے درم و دینار کو تپا کر اس کی پیٹھ کو داغو، اس کے چہرے کو داغو، اس کے پہلوؤں کو داغو، اور اسے کہو کہ یہ تیرے خزانوں کی تجھے سزا ہے. اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک کا حکم آیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بیان کروں گا، اس کی وسعتیں تو اپنی جگہ پر انشاءاللہ بیان ہوں گی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں. میرے بھائیوں، آج مزاج بن چکا ہے جی جمعہ ایک فرض ہے، پڑھ لیں، اس کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، یا خطیب کی خطابت کو سن لیں، یا اس کی خوش الہانی سے سماعت کی لذتیں حاصل کر لیں. ہمارے ہاں یہ مزاج بن چکا ہے. لیکن اللہ کے بندو، تم جہاں بھی جاؤ، جس مسجد میں بھی جاؤ، جس مکتبہ فکر کی مسجد میں جاؤ، یہ طبیعت اور مزاج لے کر جاؤ کہ میں کہنے والے کی بات کو سنوں گا اور اسے اپنے دل میں اتاروں گا، اور پھر میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. یہ ذمہ داری صرف خطیب کی یا امام کی یا اہل علم کی یا ممبر و محراب کی یا گنبد و مینار کی ذمہ داری ہی صرف نہیں ہے. ہر مسلمان پر جو اس امت کا فرد ہے، اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. شاباش، اللہ شاباش دے رہا ہے اس امت کو. شاباش اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک بہترین امت ہو. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ پوری امت کے ذمے ہے، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. جس طرح ہم سے پوچھا جائے گا اس طرح آپ سے بھی پوچھا جائے گا. یہ الگ بات ہے ہم سے زیادہ پوچھا جائے گا، آپ سے کم، لیکن پوچھا ضرور جائے گا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ نگران ہے اولاد کا، شوہر نگران ہے اپنی بیوی کا، استاد نگران ہے اپنے طلباء کا، اور معاشرے کے طاقتور لوگ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کا جو ان کے ماتحت ہیں. تو جس مسجد میں بھی جائیں کان لگا کر سنیں کہنے والا کیا کہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آنا اور جانا، ہمارے جمعے اور تقریریں، ہمارا بیٹھنا کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتوں کو جمعے میں 2 کر دیا، اور 2 کے ماتحت یا اس کے متبادل جمعے کا خطبہ رکھ دیا. اور جو شخص جمعے میں نہیں آتا، جمعے سے مراد مقرر کی تقریر میں نہیں سنتا، تو یہ جمعہ ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتا، اس کا جمعہ نہیں ہے. اس نے آدھا جمعہ پڑھا، 2 رکعتیں تو پڑھ لی، لیکن امام کا خطبہ نہ سنا. اللہ نے ظہر کی نماز کو آدھا کر دیا اور آدھے کے متبادل خطبہ رکھ دیا، تاکہ مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو اور کہنے والے کی بات کو سنے.
تاکہ جمعے اور جمعے کے درمیان ایمان کو تازگی ملے. اور اس لیے لازم ہے اس جمعہ پڑھانے والے کے لیے کہ وہ ممبر پہ صرف اللہ رسول کی بات کرے، لوگوں کو جہنم سے ڈرائے، اللہ کے عذابوں سے ڈرائے اور خدا کی جنت کی بشارتیں دے، اور لوگوں کو مایوس نہ کرے. ادھر مایوس نہ کرے، خدا کی رحمت اور جنت کو بیان کرے، اور ادھر ڈرائے اللہ کے عذابوں اور اس کی پکڑ سے. لیکن حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ آپ جمعہ خطبات جمعہ میں چلے جائیں، کسی مکتبہ فکر کی مسجد میں ہوتا کیا ہے کہ ہر مسلک دوسرے مسلک کی پگڑی اچھال رہا ہے، اختلافی مسائل کو زوروں سے بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے بہانے سے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کر انہیں بے عزت کیا جاتا ہے. اگر ممبر و محراب سے یہی بات اٹھے گی، اختلافی مسائل بیان ہوں گے، اپنے فرقے کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسرے فرقوں کے لوگوں کو گالیاں دی جائیں گی، کسی کو گستاخ کہہ کر، کسی کو مشرک کہہ کر، کسی کو مقلد کہہ کر، کسی کو غیر مقلد کہہ کر ہم لوگوں کی دل آزاری کریں گے تو لوگ پھر مسجدوں سے بھاگیں گے. آج ایک طبقہ صرف خطبات جمعہ میں یا علماء کی تقریر سننے کے لیے صرف اس لیے نہیں آتا کہ وہ ان چیزوں سے بیزار ہے. وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ کون سا فرقہ سچا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری کامیابی کس راستے میں ہے، میری دنیا کے مسائل کا حل کہاں ہے، میری پریشانیوں کا حل کہاں ہے، اور میرے معاشرے کے بگاڑ کا حل کیا ہے، میرے ذہنی فکر اور غم کا حل کیا ہے، میری پریشانیوں کا حل کیا ہے، اور میں کل کلاں جب قبر میں اتر کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں کامیابی کے طریقے کیا ہے. اور اس پہ ہماری نظر نہیں ہے، اور اس پر ہمارا دھیان تک نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ دار اس کے ممبر پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد آپ ذمہ دار ہیں. اس سے چند جمعے پہلے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھئی آپ جب ہر شخص ذمہ دار ہے تو آپ خود جمعے میں آ جاتے ہیں. آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ آپ کی اولادیں کہاں ہیں؟ جب وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے، مسجد خیر کا مقام ہے، مسجد بھلائی کا جگہ ہے، اور جب بھلائی کے اداروں میں لوگ نہیں آئیں گے بچے، تو پھر آپ کی نسلیں کس طرح دیندار ہوں گی؟ آپ کی اولادیں کس طرح دین پسند ہوں گی؟ ہماری اولادیں کس طرح دین کی پابند ہوں گی؟ ہماری نئی نسل کس طرح خیر کی طرف بڑھے گی؟ یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس مسجد کے گرد و پیش ہزاروں کی تعداد میں آبادی ہے، ہزاروں کی تعداد میں آبادی ہے اس مسجد کے ارد گرد، لیکن مسجد کی حاضری اللہ کا فضل ہے. ہماری اس مسجد میں تو حاضری تسلی بخش ہوتی ہے، لیکن ارد گرد مساجد میں دیکھیں کیا حال ہے. کہاں مسلمان چلا گیا؟ کہاں ہماری فکر گندلی ہو گئی؟ یہ فکر کون پیدا کرے گا؟ یہ فکر مائیں پیدا کریں گی یا باپ پیدا کریں گے؟ باپ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، ماں اپنی ذمہ داری سے غافل ہے. کہاں گئے وہ زمانے جب بچہ آنکھ کھولتا تھا، بولنے کے قابل ہوتا تھا تو اسے کلمہ سکھایا جاتا تھا، جب وہ پڑھنے لگتا تھا تو باپ اس کے کان میں اسلامی باتیں ڈالتا تھا، ماں جب اپنی گود میں اسے لوریاں دیتی تو اسے
امہات المومنین کے واقعات سنائے جاتے تھے، مشاہیر اسلام کا تعارف کروایا جاتا تھا، صحابہ کی جنگی بہادریوں کے تذکرے ہوتے تھے، اور مجاہدین اسلام کی تصویریں دکھائی جاتی تھی۔ آج دیکھ لے ماں اپنے بچے کو کیا کہہ رہی ہے، باپ اپنے بچے کو کیا کہہ رہا ہے۔ اور باپ کو تو اپنے بچوں کے سیدھے نام نہیں آتے، وہ ان کے الٹ ناموں تک ہی رہتا ہے۔ باپ بھی ان پڑھ اور بیٹے بھی ان پڑھ، جب جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کسی معاشرے کے سر پہ آتے ہیں تو پھر اولادیں چور بنتی ہیں، منشیات فروش بنتی ہیں، پھر وہ کرائے کے قاتل بنتے ہیں، پھر وہ چوکوں چراہوں چرستے میں کھڑے ہو کر معصوم عورتوں پہ نگاہیں ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کس جانب جا رہا ہے۔ گلیوں میں جرائم، منشیات فروش، رہزن۔ آپ نے واقعہ سنا، شاید میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت ہمارے نمازی آتے ہیں تو گلی میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس گلی میں 2 بار یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ جب وہ آدمی پکڑا گیا تو وہ نشئی تھا، منشیات فروش تھا، نشہ کرتا تھا۔ اور جس گھرانے میں ایک نشہ کرنے والا پیدا ہو جائے، سارے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں منشیات عام ہو، نشہ بیچا جائے، خریدا جائے، اور ریاست کا قانون اس پہ خاموش ہو، ریاست کا قانون خاموش ہو، یا رشوت لے دے کر نشہ بیچنے والوں کی لگام ڈھیلی کر دی جائے، تو پھر یاد رکھیں ہر بچہ، ہر انسان، اس کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ ہوتی ہے۔ اور جب تھانے بک جائیں، قانون بک جائے، عدالتیں بک جائیں، انصاف ختم ہو جائے، تو وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بات کچھ جذبات میں آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جس کے منہ سے بدبودار لہو نکل رہا ہے، اور پھر اس کا بدبودار لہو اور پیپ اسے پینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ میری اپنی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یا میں لفاظی کے زور پر یہ باتیں نہیں کر رہا۔ آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور اس کا یہ نیچے والا ہونٹ آپ نے فرمایا زمین پہ گھسٹ رہا تھا، اور اس کا اوپر والا ہونٹ اس کے سر پہ تھا، اور لہو اور پیپ پی رہا تھا۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا آپ کی امت کا شرابی، شراب پینے والا آپ کی امت کا۔ آپ دیکھیں آج معاشرے میں شراب کو پینا، پلانا، یہ بڑے لوگوں کے دسترخوان کا حصہ بن چکا ہے۔ عمرا، دین سے دور لوگ یہ ضیافت کرنا رواج بن چکا ہے، شراب سے ضیافت کرنا رواج بن چکا ہے، اور برے لوگ شراب پینا پلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر مہمان کو شراب نہ دی گئی، آپ نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث خباثتوں کی جڑ، خباثتوں کی جڑ ہے شراب۔ آپ کبھی شرابی کو دیکھیں، کوئی اس کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا، کہیں کوئی بکواس نہ کرتے۔ اور شرابی کے ہاتھ سے نہ عزت ماں کی، نہ باپ کی، نہ بیٹوں کی، نہ بیٹی کی، نہ محلے داروں کی محفوظ ہوتی ہے۔
اور شراب کے نشے میں وہ کیا کیا بکتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ شراب انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، شراب انسان کو بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اور جب آدمی کے ہوش ہی قائم نہ ہو تو اس سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا وآسرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ۔ ترجمہ سنیے، اللہ کے رسول نے شراب پہ لعنت کی، وشاربہا پینے والے پہ لعنت، وساقیہا پلانے والے پہ لعنت۔ ساقی کہتے ہیں نا پلانے والے کو، پلانے والے پہ نامت، وآسرہا کشید کرنا، سمجھتے کشید کرنا، نچوڑنا، بنانا، نچوڑنے والے پہ لعنت، ومعتصرہا اور جس کے حکم سے کشید کی جائے اس پہ لعنت، وحاملہا اس کو اٹھا کے لے جانے والا، ساقی مجلس جام اٹھا کر شراب کے پلانے والا، والمحمولۃ الیہ اور وہ جام جس میں شراب ہو جسے پلانے کے لیے جا رہا ہے اس پہ لعنت ہو۔ یہ صحیح حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں تو 9 تھی، 3 ہوئی، وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔